ہیرا چاہے تاج میں رہے تب بھی ہیرا ہے، اور اگر اتفاق سے نالی میں گر جائے تب بھی ہیرا ہے۔ علم و عمل کے ذریعے اپنے وجود کو ہیرا بنائیے، تم اگر کونے میں بیٹھے رہو گے تو دنیا تمہیں تلاش کرے۔ شعر یاد آیا؟ ایک لفظ ہے شور اور دوسرا ہے شعور۔ شور اور شعور میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، صرف ایک حرف کا فرق ہے۔ شین اور واو کے درمیان اگر عین داخل کر دیجئے تو شعور ہو جائے گا، اور عین نکال دیجئے تو شور بچے گا۔ افسوس کی قوم مسلم کے پاس اس وقت شور ہے، شعور کی کمی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں اچھا ہوا گئے کہ وہ شور والے تھے، جو بچے ہیں خدا کا شکر ہے کہ شعور والے۔ جہاں شعور نہیں ہوگا وہاں شور ہوگا، اور جہاں شعور ہوگا وہاں شور نہیں ہوگا۔ آج آپ کے جلسوں میں شور ہے، اس کا مطلب شعور کم ہے، اور دھیرے دھیرے جب آپ کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا تو آپ کے جلسوں سے شور ختم۔ ابھی دونوں کے درمیان فرق ایک حرف کا ہے، اور وہ حرف عین ہے، اور عین سے علم ہے۔ یعنی کسی قوم میں شور اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس قوم میں علم نہیں ہوتا، اور جب علم آ جاتا ہے تو شور ختم ہو جاتا ہے، شعور زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مکتب فیضان حقانی آپ کے شہر کے شور کو کم کرنے کے لیے قائم ہوا، آپ کے بچوں کے شور کو شعور میں بدل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پیڑ لگانا بہت آسان ہے، لیکن علم کا شجر لگانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ حضرات مطمئن ہیں تو میری ایک بات سن لیں، یہ جتنے بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ملک میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، لیکن قیادت کا پیغام تو ہمارے دین نے اتنا زبردست دیا ہے۔ 5 نمازوں میں باجماعت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر میں گئے، ظہر میں گئے، عصر میں گئے، مغرب میں گئے، عشاء میں گئے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو قوم اللہ اکبر کہتی ہے۔ اسی طرح آپ روزانہ 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، آپ کی قیادت اتنی مضبوط ہو رہی ہے 5 مرتبہ کہ ایک امام کے پیچھے آپ بول نہیں سکتے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ ڈسپلن ہے اسلام کا۔ اور جمعہ کے دن پورے شہر کو اکٹھا کر کے ہمارے دین نے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، تاکہ جو مختلف مسجدوں میں 5 وقت ٹریننگ کر رہے تھے، آج جمعہ ہے، آج یہاں آ کر کے اپنے اتحاد کا سبق دیں، اور آگے آپ بڑھے۔ اللہ نے 2 عیدیں آپ کو عطا فرمائیں۔ عیدگاہ میں پورا شہر جمع ہو گیا۔ ابھی تک جمعہ کی مسجدوں میں شہر جمع ہو رہا تھا، آج عیدگاہ میں ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ بقرعید کے موسم میں ایک امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج بیت اللہ کی شکل میں اللہ نے دیا، جہاں ساری دنیا کے مسلمان ایک لباس میں
ایک زبان میں رنگ بدلا ہوا ہے، تہذیب بدلی ہوئی ہے، زبان بدلی ہوئی ہے، جغرافیہ بدلا ہوا ہے، علاقہ بدلا ہوا ہے، لیکن سب کی زبان پر لبیک ہے، سب کی زبان پر اللہ کی یاد ہے، سب کا لباس ایک جیسا ہے، اور ایک کعبہ کے قریب پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے اپنے اتحاد کا سبق دے رہے ہیں۔ واہ، جس دین نے اتحاد کا اتنا زبردست پیغام اور ڈسپلن دیا ہو، آج اسی دین کے ماننے والے اتنے خیموں میں بٹے ہیں۔ 72 تو کہنے کو ہے، 172 سے زیادہ خیموں میں ہم تقسیم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس شعور نہیں ہے، آج ہمارے پاس شعور ہے۔ جنہیں کچھ نہیں آتا واٹس ایپ پر وہ مشائخ کو مشورہ دیتے ہیں، علماء کو مشورہ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں شین قاف کی تمیز نہیں ہے، وہ اپنے اساتذہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ سعدیہ شیرازیہ علمت مدح کم زادرا، آنکھ گر قابل شود ذلت دہد استادا۔ اے سعدی، کبھی کسی کم نسب کو علم نہ دینا، اس لیے کہ کم نسب جب صاحب علم ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ اپنے استاد پہ کرتا ہے۔ ہمارے اندر چھوٹے بڑے کا احساس نہیں، ہمارے جلسوں کا حال جتنا پیسہ جلسوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر ایک ضلع کے ان پیسے کو اکٹھا کیا جائے تو آپ کے ضلع میں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے، لیکن آپ نے نہیں سوچا۔ اگر یہ میسج لائیے، جو پیشہ ور مقرر ہے وہ کہیں گے یہ تقریر کرنے والوں کا معاملہ اٹھا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہیرا چاہے تاج میں رہے تب بھی ہیرا ہے، اور اگر اتفاق سے نالی میں گر جائے تب بھی ہیرا ہے۔ علم و عمل کے ذریعے اپنے وجود کو ہیرا بنائیے، تم اگر کونے میں بیٹھے رہو گے تو دنیا تمہیں تلاش کرے۔ ایک شعر یاد آیا۔